بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ اذا جب، الشمس سورج، کوّرت تکویر سے ہے بمعنی لپیٹنا، وَإِذَا النُّجُوم نجوم نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ انقدرت، انقدر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ کر گرنا، بکھرنا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ جبال جبل کی جمع ہے بمعنی پہاڑ۔ سُجِّرَت یہ پہلے بھی گزر چکا، وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سُجِّرَت چلانا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عشار یہ اونٹنی کو کہتے ہیں، یہ اونٹنی کی جمع ہے، عاشرہ کی جمع عشار ہے، عشار کہتے ہیں 10 ماہ کے حمل والی اونٹنی۔ عطلت تعطیل سے ہے، تعطیل کا معنی ہوتا ہے بیکار چھوڑنا، یعنی آوارہ پھرتا رہنا، اس کو عطلت ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ وحوش وحشی کی جمع ہے بمعنی وحشی جانور۔ حشرت حشر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہونا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ بحار بحر کی جمع ہے، بحر کہتے ہیں دریا کو یا سمندر کو بھی بحر کہتے ہیں۔ سجرت سجرت تسجیر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دہکانا، بھڑکانا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ نفوس نفس کی جمع ہے بمعنی جان۔ زُوِّجَت تزویج سے ہے بمعنی کٹھے کرنا، جوڑی بنا دینا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ موعودہ وعود سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے درگور کرنا، زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کر دینا۔ موعودہ جس کو زندہ دفن کیا گیا ہو۔ سئلت پوچھا جائے گا، سوال سے ہے۔ سئلت سوال سے ہے بمعنی پوچھا جانا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ اَيِّ کون سا، کس، ذنب گناہ کو کہتے ہیں۔ قتلت قتل کی گئی، ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ صحف صحیفہ کی جمع ہے بمعنی نامہ اعمال۔ نشرت پھیلا دینا، کھول دینا۔ اذا السماء سما آسمان کو کہتے ہیں۔ کشطت کشطت کا مطلب چھلکا اتارنا، جیسے کسی چیز کو کھینچنا، کھال کھینچنا، چھلکا اتارنا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ جہنم جہنم کو کہتے ہیں۔ سُعِّرَت بھڑکانا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أُزْلِفَتْ کا معنی قریب لانا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ جاننا، نفس ہر آدمی کا، ہر شخص کا، ما جو، احضرت جو اس نے لے کر آیا ہوگا، جو حاضر کیا ہوگا اس نے۔ مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اذا الشمس کورت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے یا ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا،
बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से उसको कत्ल किया गया। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब सहीफ़े खोल दिए, आमाल नामे खोल दिए जाएंगे। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान को कछिलका उतार दिया जाएगा। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी। आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, और जब हर नफ्स जान लेगा जो वो लेकर आया होगा। आज के सबक में सूरत तकवीर को शुरू किया जा रहा है। सूरत तकवीर ये कुव्विरत से है। कुव्विरत का माना होता है बेनूर होना। तो कुव्विरत तकवीर ये मस्तर है कुव्विरत का, यानी फ़ेल जो होते हैं अरबी ज़बान में ग्रामर के एतबार से वो किसी न किसी चीज़ से निकलते हैं, तो कुव्विरत तकवीर से बना है, तो इस वजह से इसको सूरत तकवीर कहते हैं। अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़ियामत के अहवाल को बयान फरमाया है। उसमें जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि दो किस्म के नफ़क़ा होंगे, एक नफ़क़ा ऊला कहलाता है, एक नफ़क़ा सानिया कहलाता है। नफ़क़ा ऊला में जो चीज़ें होंगी, यानी क़ियामत के क्या कायम होने के बारे में जो चीज़ें ज़िक्र की जाएंगी, और नफ़क़ा सानिया में हशर की चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं कि जब उठा लिए जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एक है इन तमाम चीज़ों को फ़ना कर देना, इसको नफ़क़ा ऊला कहते हैं, और एक है सबको जमा करना, इसको नफ़क़ा सानिया कहा जाता है। तो इस सूरत में दोनों किस्म के अहवाल का ज़िक्र है, कुछ नफ़क़ा ऊला का ज़िक्र है, कुछ नफ़क़ा सानिया का ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला ने इसको शुरू फरमाया है सूरज से, कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। लपेटने का मतलब ये होता है कि उसको बेनूर कर देना, उसकी रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, यानी सूरज बेनूर हो जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी है कि सूरज का, यानी और भी निशानी है, लेकिन सूरज चूँकि बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक यानी निशानी है और सब सितारों में सबसे बड़ा सितारा है, तो अल्लाह ताला यानी ये बतलाना चाहते हैं कि इतना बड़ा सूरज अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो इसकी सारी की सारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे किसी चीज़ को बिखेरा जाता है ना, तो उससे उसकी यानी नज़र आती है, उसकी खूबसूरती नज़र आती है, और फिर उसको लिपेट दिया जाए तो उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जैसे कपड़ा होता है ना, उसको दिखाने के लिए खोलते हैं और फिर जब उसको बंद कर देते हैं उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही सूरज की जो रोशनी है ये हम तक आ रही है, बहुत सारे फ़वाइद यानी हम इनसे समेट रहे हैं। तो जब क्या अल्लाह ताला का हुक्म आएगा तो इसको लिपेट दिया जाएगा, लिहाजा इसकी सारी खूबसूरती, सारी रोशनी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वह कि सूरज बिल्कुल बेनूर हो जाएगा। तो इसको ताबीर किया है कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज क्या कर दिया जाएगा, बेनूर हो जाएगा। व इज़न नुजूम कदरत, और जब सितारे गिर पड़ेंगे, बिखर जाएंगे। बिखरने का मतलब यही है कि सितारों की रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी। ये सितारे जो नज़र आ रहे हैं जितने भी हैं, ये सारे के सारे बेनूर हो जाएंगे, उनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, वो गिर पड़ेंगे, आसमान इन सितारों से खाली हो जाएगा। क्योंकि ये यानी इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर तो सारी चीज़ें हैं, वो एक कुन से बनाने वाले, एक कुन से ख़त्म करने वाले, लेकिन इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ी चीज़ें हैं, इतनी बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला बतलाना ये चाहते हैं कि जब अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो इंसान कितना बड़ा है, कितना यानी उसके पास क्या ताकत है, उसके पास क्या है। सूरज के मुकाबले में इंसान की क्या हैसियत है, चाँद के मुकाबले में इंसान की क्या हैसियत है, इतने बड़े बड़े सितारों के मुकाबले में, आसमान के मुकाबले में इंसान की क्या हैसियत है कि जिसकी वजह से वो तकब्बुर करता है। तो अल्लाह ताला यानी ये बतलाना चाहते हैं कि ये सारी की सारी इंसान के यानी जिसको बड़ा समझता है इंसान और बहुत अजीम समझता है, वो सारी की सारी अल्लाह ताला की कुदरत के तहत बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। वइज़ल जिबाल सुजिरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। पहाड़ के चलाने का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों को चला के वो चूँकि राख की तरह हो जाएंगे, रुई की तरह हो जाएंगे। जैसे कि दूसरी जगह भी आता है कि वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, कि वो बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे और यानी रुई की तरह यानी बेवज़नी हो जाएंगे, और उनको ऐसे हवा उड़ाई फिरेगी जैसे रुई उड़ती है।
تو اس طرح ہو جائیں گے، تو اس کی یعنی پہاڑ جن کو تم مضبوطی سمجھتے ہو اور جو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تو ان کی یہ حیثیت ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اشار یعنی اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، اور وہ بھی اونٹنیاں 10 ماہ کی، یعنی قریب الولادت، یعنی جن کے بچہ جننے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتی تھی عرب کے اندر۔ اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، آج کل بھی بہت قیمتی ہے، لیکن اونٹنیوں کی عرب کے اندر سب سے زیادہ قیمتی یہی چیز ہوتی تھی۔ اور یعنی 10 اونٹنی ویسے قیمتی ہوتی تھی، اور قریب البلوغ قریب الولادت ہو، جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو وہ تو اور زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہیں تمہاری، مثال کے ذریعے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ بھی کیا ہو جائیں گی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ پھر رہی ہوں گی۔ یعنی آج کل کے حساب سے جیسے یعنی بعض لوگوں کے لیے جانور بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بھینس بڑی قیمتی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے ہاں گاڑیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، تو یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل کے مناظر میں بھی بہت سارے سیلاب کی جگہیں ہیں، زلزلے کی جگہیں ہیں، وہاں نظر آتی ہیں کہ گاڑیاں ایسے یعنی بڑی قیمتی کروڑوں کی گاڑیاں ایسے پانی میں بہہ رہی ہیں، کسی کو گاڑیوں کی فکر نہیں ہے، سب کو انسان کو اپنی اپنی فکر ہے۔ تو یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن کہ بڑی قیمتی سی قیمتی چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ساری کی ساری ایسے کھلی چھوڑی ہوئی ہوں گی، اور ان کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ان چیزوں کی اہمیت اور وقت ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وحشی جانور ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ ویسے تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ دنیا کے اندر سارے جانور جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اب ہرن اور شیر آپس میں دشمن ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو ان میں سے ان کو بھی کیا ہوگا، ایک دوسرے کی دشمنی بھول جائے گی، وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے جب انسانوں کا چیزوں کو، جانوروں کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے نا، تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کسی کو کوئی وہ یعنی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کون ہے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ بچھو ہیں، سانپ ہیں، ان کے قریب اور جانور ہیں، شراب میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی پانی میں پھنسے ہوئے، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوتی ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جب وحشی جانور ہوں گے ان کو بھی اکٹھے کر دیا جائے گا، ایک یہ مطلب ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب قیامت کے دن یعنی نفخہ ثانیہ کے اندر جو ہے جو وحشی جانور ہوں گے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کیا مطلب کہ ان کو جمع کر کے ان کو اٹھایا جائے گا، حشر کے دن زندہ کیا جائے گا، اور ان کو ایک دوسرے کا بدلہ دلایا جائے گا۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک چیز نے دوسری پر ظلم کیا ہوگا، کسی جانور نے، تو ان کو زندہ اٹھا کر ان کو ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگوں والے بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے حتی ذرہ کہ یعنی چونٹی کے لفظ بھی آتے ہیں کہ اگر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی پر ظلم کیا ہوگا تو ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور ان کا بدلہ دلا کر پھر یعنی ان کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ یعنی اس کا ذکر ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، دہکا دیا جائے گا، یعنی سمندروں میں ایک طرح کی آگ لگ جائے گی، پانی یعنی اتنا گرم ہو کے بھاپ بن کے اڑ جائے گا، اور پھر یہاں پر کیا ہوگا، آگ کی طرح یعنی نظام ہوگا۔ تو یہ یعنی دہکانے کا مطلب ہے کہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ جیسے آگ کی وجہ سے پانی اگر یعنی آگ پر پکایا جائے تو آہستہ آہستہ پانی ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی سمندروں کا پانی ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب نفسوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ جوڑے جوڑے بنانے کا کیا مطلب ہے، زوجت تزویج سے، تزویج کا مطلب اکٹھے کرنا، اسی سے شادی کے لیے زوج کا لفظ بولتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، جمع کرنا، تو تزویج زوج یزوج تزویج کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی اکٹھے کرنا۔ تو ایک مطلب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ حشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک کو نفسوں کو علیحدہ علیحدہ جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی کافروں کے علیحدہ صفیں ہوں گی اور مسلمانوں کی علیحدہ صفیں ہوں گی، منافقین کی علیحدہ صفیں ہوں گی، جھوٹے لوگوں کی الگ ہوں گی، شرابیوں کی الگ ہوں گی، حاسدین کی الگ ہوں گی۔ اس طرح کیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ کیٹیگری میں، ہر الگ الگ قسم میں کیا ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو اس کو ذکر کیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب نفسوں کے مختلف جانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی ان کو تقسیم کر کے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ آتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ
کہ اس دن مجرم جو لوگ ہوں گے ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کے کھڑا کر دیا جائے گا، ان میں وہ سب سے علیحدہ ہوں گے، دور سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ مجرم بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، جب حشر کے اندر سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جن بچیوں کو، تو ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کے اندر کیا قتل کیا گیا، تمہارا جرم کیا تھا۔ یہ عرب کے اندر بعض علاقوں میں رواج تھا کہ وہ یعنی لڑکی کو ناپسند کرتے تھے، اور یعنی جب ان کو خوشخبری دی جاتی نا لڑکی کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ نقل فرمایا کہ جب ان کو خوشخبری ملتی کہ لڑکی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ بھاگ جاتے تھے، یعنی دوسروں کے سامنے نہیں آتے تھے کہ مجھے کیا کہیں گے لوگ کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ عجیب رواج تھا، اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ یعنی قبر میں ڈال کر اس کے اوپر ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو ایسے ظلم کا یعنی جہالت کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بچیوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ، تو صرف پوچھنے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ ان کو موقع دیا جائے گا بولنے کا، وہ بتلائیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ہمیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسے یعنی مقصد کیا ہوگا، اس ظالم کو پکڑنا مقصود ہوگا کہ جو ایسا ظلم کرتے رہے ان کی کتنی بڑی سخت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو سے سوال نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن سب کے سامنے سوال کیا جائے گا اس کے ظلم کو، قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنا کبھی اس نے ظلم کیا، اس کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس کو اس دن کیا ہوگا کہ ان کو جو زندہ درگور کی ہوئی ہیں ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور صحیفے کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے۔ صحیفے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھے ہوئے اللہ کے فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جس کا ذکر اگلی صورت میں آ رہا ہے، وہ کیا کریں گے، انہوں نے چونکہ لکھے ہوئے ہیں سارے، ہر انسان کے نامہ اعمال میں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو قیامت کے دن سب کے سامنے اعمال نامہ کھولا جائے گا، اور برے لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اچھے لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور بڑے خوش پھر رہے ہوں گے۔ ہؤلاء مقرؤ کتابیہ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ دکھاتے پھر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو ہمارے نامہ اعمال ہمیں مل گئے، آؤ پڑھو نامہ اعمال پڑھو، ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا گیا، بڑے خوش پھر رہے ہوں گے۔ تو یہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم نامہ اعمال رکھیں گے، سامنے لے کر آئیں گے، تو مجرم لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، اور وہ جب دیکھیں گے اس میں جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوگا تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے تو ہمارا ذرا برابر بھی گناہ نہیں چھوڑا۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ اس نے چھوٹا چھوٹا گناہ جو انسان کر کے بھول جاتا ہے، جو انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے ذمے یہ بھی گناہ تھا، یہ بھی گناہ تھا، تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن نامہ اعمال میں وہ لکھا ہوا آتا ہے، فرشتے نہیں بھولتے، وہ مٹتا نہیں ہے، وہ قیامت کے دن سب کے سامنے لایا جائے گا کہ اس نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، وہ سارا کا سارا محفوظ ہوگا۔ تو یہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ آسمان کے کھولنے کا مطلب کشطت کا مطلب کھولنا، یعنی اس کا اتارنا، کھینچنا، کیونکہ کشت کہتے ہیں کہ کھال اتارنے کے معنی میں، چونکہ یعنی جب کھال کسی چیز پر ہوتی ہے نا، اس سے اس کا حسن باقی رہ جاتا ہے اور وہ خوبصورت ہوتی ہے، جیسے جانور کے اوپر کھال ہو، تو جب کھال اتار دی جائے تو اس کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس کی کھال اتار دی جائے گی، تو اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جنت ہے اور یہ اوپر والی جتنی چیزیں، وہ ساری کی ساری نظر آنے لگ جائیں گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کہ جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی یا اس کو یعنی اتار دیا جائے گا، اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ حالانکہ جہنم ویسے بھی بھڑکتی رہی ہے، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں تک اس کو بھڑکایا، اور اس کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہو گئی، پہلے سرخ آگ تھی، پھر بھڑکایا سفید ہوگی، پھر بھڑکایا سیاہ ہو گئی، اور یہ اتنی سخت آگ ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہے۔
تو اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا، کس لیے؟ تاکہ اس کے اندر مزید تیزی آ جائے، زیادہ گرمی پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا، اور وہ جنت کو دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تو ان کے جو پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن جب جنت کو قریب دیکھیں گے کہ اب ہم جنت کے اندر جانے والے ہیں، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ عالمت نفس ما احضرت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے، وہ دنیا میں کیا کماتا رہا، ساری کی ساری کمائی انسان کی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو پھر انسان کو کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا، کاش کہ میں یہ کام بھی نہ کرتا، یہ گناہ بھی نہ کرتا، یہ گناہ بھی نہ کرتا، اور اس کو اس بات کا بھی افسوس ہوگا کاش کہ میں یہ نیکی کر لیتا، میں یہ نیکی کر لیتا۔ لیکن اس وقت صرف اور صرف کاش ہی بچے گا، نہ نیکی کرنے کا موقع ہوگا، نہ گناہ سے بچنے کا، اور نہ ہی گناہ سے توبہ کرنے کا موقع ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کر لیں۔ یہ موقع آج ہمارے پاس ہے، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ انسان جہنم سے ڈر جائے، جنت کے کا شوق ہو، پیدا ہو، اور اپنے اعمال نامے کے اندر کیا کرے؟ غور و فکر کرے کہ میرے اعمال نامے کیسے ہیں، میں ان کو کس طرح اس کو پر کر رہا ہوں، قیامت کے دن یہ میری رسوائی کا سبب ہوں گے، یہ میرے سرخروئی کا سبب ہوں گے۔ تو وہ خود انسان کیا آج غور و فکر کر لے، لیکن بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ عالمت نفس ما حضرت، اس وقت جو کچھ کمایا ہوگا وہ کمائی کا کھانے کا وقت ہوگا، کمائی کرنے کا وقت دنیا ہے۔ تو اصل وقت کیا ہے؟ کمائی کا آج ہے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم خوب کما لیں، اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ اس وقت کمائی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت کیا ہوگا؟ کمائی کے ختم ہونے کا موقع ہوگا۔ کمائی کا جو یعنی اس کی اجرت بنتی ہے، کمائی کی جو مزدوری ہے، محنت ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کے حاصل کرنے کا وقت ہوگا۔ اگر اچھا مزدور ہو، بہترین کام کیا ہو، تو مالک اس کو خوب کیا ہے؟ نوازتا ہے اور اس کو اجرت دیتا ہے، اور اگر نکما ہو تو مالک اس کو نکال دیتا ہے اور اس کو یعنی کسی قسم کی اجرت نہیں ملتی۔ تو یہی حالت قیامت کے دن ہوگی کہ ہر آدمی دیکھے گا کہ میں نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔